ذات बारी ताला के लिए और दरूद सलाम है आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि और आपके आले पाक अलैहिमुस्सलाम पर। प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ में आपके हाज़िर खिदमत है। अल्लाहुल अज़ीज़, इसी उन्वान से गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी अल-कुम्मी हफ़ज़हुल्लाह के साथ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि खुशबख्ताना हमारा राब्ता भी कायम हो चुका है। सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। किबला, कैसे मिजाज है आपके? खैर आफियत से है इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ले हाल। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। शुक्रगुजार है आपके, बिलखुसूस बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप के। आपने मसरूफियात के बावजूद हमें वक्त दिया और ख़िदमत का मौका हमें फ़राहम फरमाया। मैं अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो चूँकि वक्त जो है वो नहायत ही मुख्तसर है, तो मैं सवालात का सिलसिला भी शुरू करना चाहूँगा। और पहला सवाल जो है मैं इस उन्वान से करना चाहूँगा कि इमाम ज़माना अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ के साथ कौन लोग राब्ते में रहते हैं, राब्ता रखते हैं, इस उन्वान से अगर एक वजाहत फरमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन व जन्नतु लिल मुत्तक़ीन व अलैहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व बिही नस्तईन। सबसे पहले आपका भी और इमाम हुसैन टीवी चैनल के तमाम अरकान का शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया, सलामत रही क़िबला। सईदा अयाम रजबिया के हवाले से भी, और जहाँ तक आपका सवाल है जिस उन्वान से, तो इसमें जो दो नज़रियात हैं, उन नज़रियात से पहले हमारे लिए ज़रूरी ये है कि आया पहली चीज़ ये कि कौन लोग राब्ता रख सकते हैं, तो वो तो ज़ाहिरन जो मनसब इमामत पे फायज़ इमाम है उस उन्वान से देखते हैं, और जो इमाम से मोहब्बत रखते हैं, उनकी मारिफत रखते हैं, ज़ाहिरन लामहला उनकी जो है वो ज़ियारत से मुशर्रफ भी होते। तो किताब है एक किताब नज्म साकिब के नाम से, और किताब हमारे पास जो है वो अभी मैं मुताले भी हमारे पास मोमिनीन के लिए भी और जो है उनके बच्चों के लिए उसूल काफ़ी जो शिया की मोतबर किताबों में से एक मौजूद है, जिसे हम इस मवाद को जो है आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाह। तो मुकद्दस से अर्दवेली हैं जो कि हमारे मुझे बहुत बड़ी बरगुज़ीदा शख्सियत गुजरी है। इसी तरह से सैयद बहरुल उलूम है और सैयद इब्ने ताऊस जो है, इन जैसी बाज़ अजीम शख्सियात के अलावा बहुत से अफराद की जो है इमाम ज़माना से जो मुलाकात है उसकी तफसीलात जो है वो बाज़ शिया उलमा की काबिल एतबार मोरद तायीद जो किताबें हैं उनमें दर्ज की गई हैं। जो मुलाकात की उन्होंने काफ़ी सारी किस्में बयान की हैं, जैसे मसलन नाशनासी की सूरत में कुछ लोगों की मुलाकात होती है, कुछ लोग पहचान की सूरत में जो है वो राबता रख सकते हैं, बाज़ लोग ज़ाहिरी राबते जो है वो कायम कर सकते हैं, बाज़ लोग जो है राबता हिस्सी के जरिए से मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम से जो है वो मुर्तबित रह सकते हैं, बाज़ शहूदी हालत में भी जो है वो मुलाकात और राबता जो है वो कायम कर सकते हैं। शहूदी हालत एक इरफानी हालत को कहा जाता है, जैसे हमारे उरफा औलिया अल्लाह जो है वो अंबिया से, औलिया से, इमामों से जो है वो मुर्तबित रहते थे। इसी तरह से एक मुलाकात ज़ाहिरी है, एक मुलाकात बातिनी भी है, इसी तरह से एक मुलाकात हकीकी भी है। तो ये वो अक़साम है जिनसे किसी न किसी पराहे में जो है इमाम से राबता मुमकिन हो सकता है। और जहाँ इख्तलाफात हैं वहाँ पर अंसारी हमदानी ये दो शख्सियात हैं जिन्होंने इमाम के राबते के हवाले मुहद्दिस नूरी ने अपनी किताब नज्म साकिब, जिसको हमने मुकदमे में भी जो है वो अर्ज किया था कि बाज़ शिया बुजुर्गान की जो है इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ से मुलाकात के बारे में बहस की गई है। और ये मोतबर तरीन और जामे तरीन किताब है जिसमें हमारे मोमिनीन जो है वो मुताले भी फरमा सकते हैं और मजीद जो मतालिब हैं वो इससे हासिल जो है वो कर सकते हैं। जी। और इमाम ज़माना के साथियों के बारे में जो है जो रिवायतें नकल की गई हैं उनसे जो है मालूम होता है कि बाज़ अफराद का राब्ता जो है इमाम से करीबी था, मगर लोगों के लिए हानिया तौर पे ऐलान किया हो, लोगों को बताया हो और जा जाके जो है वो तमाम
چیزیں بتا رہے ہوں کہ اس طرح جی سے ہماری ملاقات کوئی طے تھی، ہمارا کوئی رابطہ جو ہے وہ طے تھا، تو ہم نے جو ہے وہ رابطہ کیا. اور کسی کے بارے میں جو ہے وہ ایک روایت ملتی ہے، امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے صلوات جو ہے اللہ علیہ. نقل فرمایا ہے کہ لا بد لصاحب هذا الامر من عضلة ولا بد في عضلته من قوة وما بثلاثين من وحشة الى آخر. تو جی اس مولا فرماتے ہیں کہ اس امر کے جو صاحب ہیں، جو کہ آقا امام زمان اجل زمان، اپنے 30 ساتھیوں کے ہمراہ جو ہے مولا کیا ہے باہر آتے ہیں اور کسی قسم کا خوف نہیں رکھتے ہیں. اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے اسی بارے میں اسی رابطے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ حجت حق جو ہے وہ زمین پر استوار ہے اور وہ راستوں پر چلتے ہیں. اے مومنو، وہ تمہارے گھروں میں داخل ہوتے ہیں، وہ مشرق و مغرب میں گردش کرتے ہیں اور تمہارے زمانے کے امام تمہاری باتوں کو سنتے ہیں. اے بے لوگو، شک اے مومنو، اور وہ تمہیں سلام بھی کرتے ہیں اور وہ تمہیں دیکھتے بھی ہیں لیکن خود وہ دکھائی نہیں دیتے. تم انہیں اپنی ظاہری آنکھوں سے اپنے اعمال کی بدی کی وجہ سے نہ پہچان پاتے ہو نہ دیکھ پاتے ہو. یعنی یہاں پر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہمیں رکھنا چاہتے ہیں، مولا سے جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں یا مولا کے دیدار سے ہونا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. جو ہم نے جتنی بیان کی ہیں ان میں سے کسی ایک قسم کے اوپر بھی وہ پورا اتر سکتے ہیں، تو وہ یہاں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمان کی روشنی میں جو ہے وہ امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف سے آج کے زمانے رابطہ کرتے. اور اسی طرح سے اسی کے تسلسل کے ساتھ جو ہے آخری نقطہ میں بیان کرنا چاہوں جی گا کہ بسم اللہ. آغا سید ہاشم ہدایت فرمایا ہے کہ حضرت آیت اللہ وہ اپنے کلام میں جی اٹھتے بیٹھتے کلی طور پر اپنی حالت بدلتے وقت بھی لفظ صاحب الزمان کو زیادہ زبان پر جاری فرماتے تھے. تو ایک دن ایک شخص نے پوچھا کہ کیا آقا امام زمان کی خدمت میں آپ پہنچے ہیں جو آپ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں سوتے ہیں کھاتے ہیں پڑھتے ہیں کہیں پہ سفر کا ارادہ کرتے ہیں، تو آپ کی زبان سے پہلا اولین جو حرف ہے جو لفظ ہے وہ آقا امام زمان فرج شریف کا جو ہے آپ کی زبان پہ جو ہے وہ جاری ہوتا ہے. تو آغا نے کہا کہ فرمایا وہ آنکھ اندھی ہے جو ہر روز صبح اللہ اکبر. اٹھتے وقت اپنے زمانے کے امام کو، اندھی ہے وہ آنکھ جو اللہ بیدار ہو اور اکبر. اپنے زمانے کے امام کو نہ دیکھ سکے. اور ہم لوگ جو ہے یہ گیلا اور شکوہ کریں کہ ہم امام سے رابطہ نہیں کر سکتے یا مولا کی زیارت نہیں کر سکتے یا مولا سے توسل نہیں کر سکتے، مولا سے متمسک نہیں ہو سکتے. ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں ان کے لیے کچھ ایسا کرنا پڑے گا کہ جس کی وجہ سے جو ہے ہم مولا کے اوان و انصار میں بھی شامل ہو سکے. اور اسی طرح جو ہے وہ ہمدان سے تعلق رکھتے تھے. بہت جی سوال کیا گیا کہ غیبت کے دوران، یہ جو ابھی غیبت کبریٰ چل رہی ہے، اسی دوران میں امام زمانہ کا دیدار ممکن ہے یا نہیں ہے؟ جو صحیح. لوگ رابطہ کرنا چاہیں کہ آیا وہ رابطہ کر سکتے ہیں، آیا باقی جو خدائی مخلوق ہے انہیں کیوں نہیں دیکھا جا سکتا؟ پھر سوال کیا گیا کہ کیا ملاقات ہوئی ہے؟ تو فرمایا یقیناً کیوں نہیں، چونکہ اسی ضمن میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی موجود ہے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ صحابی نے سوال کیا کہ اے علی کیا آپ اپنے خدا کو دیکھا ہے؟ تو میرے جی مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی آنکھ دیکھے خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا ہے. یعنی یہاں سبحان پہ خود اللہ. امیر المومنین بھی ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ رابطہ قائم کرنا چاہتے ہیں، وقت کے امام سے زمانے کے امام سے متمسک ہونا چاہتے ہیں جی اور ان سے آپ جو ہے وہ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کی رشد و رہنمائی جو ہے ہدایت جو ہے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ کو سب سے پہلے اپنے اعمال کے ساتھ ساتھ خود مولا کو یاد کرنا. وہ مولا سے ملاقات بھی کر سکتا ہے، مولا سے جو ہے وہ شرف یاب بھی ہو سکتا ہے، فیض بے یاب شک. بھی ہو سکتا ہے، رابطہ بھی قائم کر سکتا ہے. اور وہی رابطہ جو ہے وہ تسلسل ہے اس امامت کے منصب کا، شک. نبوت ہے. اور وہ نبوت کا تسلسل خاتم سے آدم اور آدم سے خاتم تک جو ہے وہ ہمیں خدا کی پہچان کا ذریعہ اور راستہ ہموار کرتا ہے کہ جو ہمارے لیے دنیا میں نجات کا ذریعہ بن سکے اور آخرت بے میں شک. شفاعت محمد و آل محمد کا سبب بن سکے. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے وضاحت فرمائی. اور ہمارے پاس جو وقت ہے تقریباً 7 منٹ کا وقت ہے، اور اس ایک سوال میں اس عنوان سے آپ کی خدمت میں کرنا چاہوں گا جی کہ ایک اشکال جو ہے جو زیادہ تر مخالفین کی طرف سے وارد ہوتا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مومنین میں سے بھی کوئی ایسے ہو جو اس کے اوپر انہوں نے سوچا ہو، وہ ہے حضرت کی طولانی حیات. حضرت کی طولانی حیات کے عنوان سے آپ کیا بیان فرمانا چاہیں گے اور اس کا کیا راز ہے؟ اس پر اگر ایک گفتگو ہو جائے. جی بسم اللہ، جزاک اللہ، سلامت رہیں انشاءاللہ. یہ ہمارے پاس کتاب موجود ہے، کمال
جی اور اس میں جو ہے نا جو مولا کا راز بتایا گیا اپنے مومنین کے لیے، اس لیے مینشن کر رہا ہوں ساتھ میں تاکہ ہمارے مومنین کے بچے بھی اور جو دوسرے فریقین ہیں وہ جی بھی اس جی سے استفادہ بھی کر سکیں. اور یہ جو ہے سنت میں ایمان کے اندر بھی اس کے دلائل اور نصوص موجود ہیں اور خواہیاں بیان کی ہے، پیش کی ہے کہ جس میں امام کی عمر کا طولانی ہونا یہ کوئی تعجب نہیں ہے. پہلی چیز یہ. دوسری چیز جو دوسرا مہم نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مجہول ہے. یہ جی مسلم ہے. اصلاً انسان جتنی کوشش کرے، جتنا اپنے آپ کو جو ہے وہ ترقی کے ان تمام منازل اور سائنسی نکات کے مطابق جتنا بھی بلندیوں پہ لے جائے، عروج پہ لے جائے، لیکن ایسا راز خود حیات تک بھی جتنی ترقی ہو جانے کے بعد ہے. اور جیسے گزشتہ انبیاء کی عمریں بھی جو ہیں وہ طولانی تھیں، جیسے جی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ہم نے جو ہے ان انبیاء کو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہے، جی کامل کے جو ہے وہ قائل ہیں اور ان کے اوپر یقین رکھتے ہیں، اور حتیٰ ان کے وجود اقدس اور ان کی سیرت اور ان تمام انبیاء کی تمام ان صفات کا جب تک اقرار نہ کرے، اصل دائرہ اسلام یعنی اسلام کے وجود کو ماننے اور اس کو تسلیم کرنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ ہمیں 1,24,000 انبیاء کے اوپر ان کے وجود صفات کے اوپر بھی جو ہے ہوں. اور اسی طرح سے ایک دلیل ہے کہ خود حضرت لقمان کی عمر مبارک جو ہے وہ 4,000 سال تھی، اور اسی طرح سے شیطان کی جو عمر ہے وہ طولانی ہے. اس کی وجہ اس وجہ سے ہم اس کو ذکر کر رہے ہیں چونکہ یہ قدرت سے عطا. جی اور جہاں پر یہ تمام چیزیں بیان کی ہیں خداوند متعال سے، قرآن میں خدا فرماتا ہے کہ یونس تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے میں رہتے. تو اللہ اب خدا اکبر. یہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر حضرت یعنی حیات دینے والا، موت دینے والا وہ مالک ہے، اور وہ جی قادر وہ غیبت میں صرف امام زمانہ سے علاوہ بھی انبیاء جو ہیں، جیسے جو ہے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام ہے، حضرت الیاس ہیں، حضرت عیسیٰ ہیں جو ابتدائی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج جی شریف، ان کے پیچھے جو ہے نماز بھی پڑھیں گے، ان کی حمایت و نصرت بھی کریں گے. تو وہ انبیاء بھی موجود ہیں. آج کل کے زمانے میں اگر کوئی بندہ جو ہے 100 سال ہے تو میرے خیال میں تعجب کیا جاتا. جی 200 سال تو میرے خیال میں یہ کہتے ہیں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی مذاق کر رہا ہے، یا یہ ممکن نہیں ہے، یا ایسا ہو نہیں سکتا جی ہے. سائنسی اور طبعی معاملات کی وجہ سے بھی انسان، ایک عام انسان تقریباً جدید تحقیق کے مطابق 280 سال جو ہے وہ جی سکتا ہے، اگر وہ اپنی خوراک اچھی اور طبعی معاملات کو اگر وہ صحیح. درست. اور جہاں تک امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے حوالے سے ہے، وہ ایک راز وجہ سے کی ہے کہ وجود کائنات کا باقی ہونا بھی وہ امام اس کائنات کا وجود جو ہے، اس کائنات کی جی بنایا خداوند متعال نے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف جو پردہ غیبت میں ہیں خدا کے حکم سے، تو ان کی حیات طیبہ کا طولانی ہونے کا راز بھی یہ ہے کہ یہ کائنات کا وجود بھی حجت خدا کی وجہ سے باقی ہے، تو اس وجہ بے شک. سے بھی ان کی جو عمر ہے وہ طولانی ہے. سائنسی تحقیق جی امریکہ کی ایک جو کنٹری ہے، اس کے ایک جزیرے میں ایک 400 ملین سال کا اندازہ لگایا گیا ہے. صحیح. تھوڑے نہیں ہے کوئی. جی 400 ملین سال کا اندازہ لگایا ہے، اور یہ اگر قرآن کی روح سے دیکھ لیں تو بھی یہ ثابت ہے کہ چونکہ اللہ نے یونس علیہ السلام کہ اگر کو یہ خدا کی تسبیح نہ کرتے تو جی اللہ ان کو مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک رکھ دیتا. تو یعنی اللہ اس اکبر. حوالے سے بھی ایک حیات جو اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی زیرو چیزیں پیدا کی ہیں ان کو جی حیات طیبہ اگر عطا کر سکتا ہے، حیات دے سکتا ہے، تو ایک امام کی عمر کا طولانی ہونا کوئی بے شک بے شک. لطف کر سکتے، لیکن ان کی طولانی عمر دنیا میں وجود برکت کا باعث بھی ہے، اور مومنوں کے لیے اور اپنے مومنوں کی آمادگی کی مہلت کا وقت ہے. اگر ہم اس کو اس زاویے سے دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کے وجود کو ہمارے لیے جہاں پر نعمت بخشا ہے، وہاں پر امام کی چونکہ جتنے بھی امام ہمارے پاس 11 امام گزرے، تمام نے جی مشکلات اور وہاں تکالیف اور تمام حجت خدا کو پردہ غیبت میں رکھنے اور اتنی طولانی عمر دینے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ان مومنین کو اور ان مسلمانوں کو جو خدا کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، نبوت اور رسالت و امامت کے اوپر یقین رکھتے ہیں، کی نصرت اور مدد کی اپنے آپ کو آمادہ و تیار کر لیں، تاکہ وقت آنے کے اوپر جب امام صدا بلند کریں تو اس وقت تمام وہ مومن خدا کی اس رسی کو تھامے ہوئے امام کی پشت کے پیچھے لبیک کہتے، ہر مومن اپنے تئیں کوشش کرتے ہوئے امام کی نصرت حمایت کا اعلان کرتے ہوئے دنیا جی میں مومن ہونے اور
आखिरत में खुदा का आब्द होने का बेशक बेशक इकरार विलायत था वो तमाम जी। मोमिनीन के ऊपर हुज्जत के तौर पे कायम हो सके। बेशक बेशक। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाए। टोटली हमारे पास तकरीबन 1 मिनट से भी कम वक्त है, अगर एक जुमले में कोई पैगाम पहुंचाना चाहे मोमिनीन तक तो बिस्मिल्लाह फरमाएं। जी जज़ाकल्लाह। मैं अपने तमाम मोमिनीन को और तमाम जितने भी देख टीवी चैनल से मुर्तबित हैं, इन माह रजब में जो है, ये जो माह रजब है, इसमें हम अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहें और अपने बच्चों को जो जी माँ की उधर रहे हैं वो वालिदैन, उनके लिए एक नसीहत इमाम अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अपने बच्चों की परवरिश जो है वो इस तरीके से करो कि सिर्फ किताबों से या लोगों की कहे जी बैत के ऐन मुताबिक उनकी तरबियत करो, ताकि जब वो वाजिबात इलाहिया की सही उस मरहले में पाएं कि हमारे ऊपर वाजिबात जो है वो कामिलन वाजिब हो चुके हैं, तो जी। वो कभी भी शैतान के रास्ते के ऊपर ना जाए, बल्कि रहमान की इताअत बेशक बेशक। उन माओं से, बहनों से, बेटियों से, जवानान अकबर से ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश होगी कि अपनी औलादों को तरबियत सीरत अकबर के मुताबिक चलाएं, ताकि सीरत अकबर का एक किरदार इस दुनिया में मौजूद हो, जब दुश्मनों के सामने जाए तो उसे सीरत अकबर याद आ बेशक जाए। इसी बेशक तरह से मेरी माँ, बहन, बेटी अपने बेशक। किरदार और सीरत को दुश्मनों में या बाहर घर से निकले तो उसे किरदार ज़ैनबी की जो है याद, और दुश्मन ये कहने पे मजबूर हो जाए कि वाकयान शिया ऐसे होते हो, किरदार ज़हरा की मालिक ये खातून जो जारी, ये वाकयान किरदार ज़ैनबी की मालिक है, जो हमारे लिए फख्र व बहात का बायस है और जमाने का इमाम इंशाअल्लाह हमसे खुश होता है। इंशाअल्लाह। क़िबला अल्लाह आपके तौफ़ीक़ात खैर में इजाफ़ा फरमाएँ। एक दफ़ा फिर भी नहायत ही आपके ममनून और मशकूर है कि आप तशरीफ़ लाए और नहायत ही मुहिम नुकात पे इशारा फरमाया। वक्त जो है वो इंतहा पर है और आपसे इल्तिमा से दुआ भी करेंगे और यकीनन करबला मुअल्ला में आपकी तरफ से नायब व ज़ियारा और दुआ गो है। इजाज़त चाहेंगे क़िबला फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। जी बहुत खूबसूरत गुफ्तगू आप समात फरमा रहे थे हुज्जतुल इस्लाम आली जनाब मौलाना सैयद मोहम्मद तकी नकवी अल-कुम्मी साहब क़िबला से कुमुल मुक़द्दसा से बहुत खूबसूरत गुफ्तगू फरमाई, शुक्रगुज़ार है। और आखिर में हुज्जत खुदा के ज़हूर के लिए दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा अज्जिल लिवलिय्यिकल फ़रज।